بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 3، صفحہ نمبر 65۔ کتاب کا نام ہے کربلا شناسی۔ السلام علیکم یا زینب یا بنت امیر المومنین۔ زینب اور چادر، عورت کا بے حجاب ہونا اس کی بے حرمتی ہے۔ دربار یزید لعین میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے تاریخی خطبے سے اقتباس۔ اے طلقہ کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بیٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے۔ تو نے مغدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں، ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کا علم بلایا و منایا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو علم منایا و بلایا مستقبل کی باتوں کا علم عطا کیا تھا، اور واقعہ عاشورہ سے برسوں قبل میسم تمار کا بنو اسد کی مجلس سے گزر ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کو شہادت کی بشارت اور شہادت کی کیفیت کی خبر دی، اور یہ اسی علم منایا کا نتیجہ تھا جو انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سیکھا تھا، اور وہ دونوں مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی خبر رکھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی بیوی رباب و سکینہ سے محبت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اس گھر میں رہنا پسند کرتا ہوں جس میں رباب اور سکینہ ہوں، مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے۔ جب حضرت ابو الفضل عباس کا دایاں ہاتھ کٹا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر تم میرا دایاں ہاتھ کاٹو پھر بھی میں یقیناً اپنے دین کی حمایت ابد تک جاری رکھوں گا، اور صادق الیقین امام کی حمایت جو پاک و طاہر اور نبی امین کے فرزند ہیں جاری رکھوں گا۔ حضرت ابو الفضل عباس، حضرت علی اکبر اور حضرت عباس کا حسن و جمال۔ آیت اللہ شیخ محمد ابراہیم کلباسی نجفی اپنی کتاب الخصائص العباسیہ میں تحریر فرماتے ہیں، جب شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار اکٹھے کسی راستے سے گزرتے تو اہل مدینہ آپ کے راستے میں صف در صف کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ آپ کے چہروں کی زیارت اور جمال کا جلوہ دیکھیں اور آپ کے نور ایمان اور نظر رحمت سے مستفید ہوں۔ حبیب ابن مظاہر پر امام زمانہ کا سلام۔ 15 شعبان کے لیے مخصوص زیارت امام حسین اور آپ کے دوسرے زیارت ناموں میں حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہوا ہے، اور امام زمانہ کی طرف سے وارد ہونے والی زیارت ناہیہ میں حبیب کو ان الفاظ سے سلام کیا گیا، السلام علی الحبیب ابن مظاہر الاسدی، سلام و حبیب ابن مظاہر اسدی پر۔ شیعت پر اعتراض کا جواب، ہم تبرکات کو بوسہ کیوں دیتے اور مسح کیوں کرتے ہیں؟ معصوم اور مقدس ہستیوں سے نسبت کی وجہ سے ان تبرکات در و دیوار یا زری کو بوسہ دیا جاتا ہے اور انہیں مسح کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی بینائی اللہ براہ راست بحال کر سکتا تھا، مگر حضرت یوسف کی قمیض آنکھوں پر مسح کرنے سے ان کی بینائی لوٹائی گئی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 93۔ روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو لوگوں کا ہجوم لگ جاتا تھا، اور ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ وضو کے پانی کا ایک قطرہ ہی تبرکن مل جائے، حتیٰ کہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ جس کو پانی نہ ملتا وہ دوسروں کی ہاتھوں کی نمی سے اپنے ہاتھوں کو مسح کرتا تھا۔ اگر وضو کے پانی کو مسح کرنا اور اسے متبرک سمجھنا شرک ہوتا تو رسول حتماً انہیں اس برے کام سے روکتے اور منع کرتے، لیکن پیغمبر ایسا نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں غذا تناول فرماتے تھے یا پانی پیتے تھے، اصحاب اسے متبرک جانتے تھے اور اسے مسح کرتے تھے۔ صاحب الغدیر آیت اللہ عبد الحسین الامینی کی عزاداری کا انداز۔ آیت اللہ مرتضیٰ نجومی علامہ امینی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علامہ عاشورے کے دن پاپ برہنہ ہو کر مجالس میں شرکت کرتے تھے، اور نجف اشرف میں موجود امام بارگاہوں میں وہ جب آتے تھے تو قالین یا کسی بچھی ہوئی چیز کو ہٹا کر زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور عجیب انداز میں گریا کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا کربلا والوں پر گریا۔
علقمہ حضری نقل کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام عاشور کے دن اپنے گھر میں امام حسین کے لیے عزاداری کی مجلس منعقد کرتے تھے، اور آپ خود بھی اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام پر روتے تھے۔ اس سلسلے میں تقیہ سے کام نہیں لیتے تھے، اور گھر میں موجود افراد سے فرماتے تھے امام حسین علیہ السلام کے لیے سوگ منائیں اور حضرت کی مصیبت پر ایک دوسرے کو تسلیت کہیں۔ دشمن کی نگاہ میں مقام علی اکبر علیہ السلام۔ ایک مرتبہ حاکم شام نے دربار میں اپنے اہل بزم سے کہا کہ تمہاری نظر میں آج مسند خلافت رسول کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سب خوشامدیوں نے عرض کی کہ ہر لحاظ سے ہم تو آپ ہی کو مستحق خلافت جانتے ہیں۔ حاکم شام نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، انصاف سے دیکھو تو تمام عرب میں علی اکبر علی ابن الحسین سے زیادہ ہرگز اس مسند کے لیے کوئی اور مستحق نہیں، کیونکہ ان کے جد رسول خدا ہیں۔ بنی ہاشم کی شجاعت اور بنی ثقیف کا حسن ان کی ذات میں جمع ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر آنکھوں میں آ جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کی جزا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو آنکھ ہماری مظلومیت پر روئے، یا ہمارا حق غضب ہونے پر روئے، یا ہماری اور ہمارے اصحاب کی آبرو کی حرمت پر روئے، تو خداوند عالم اسے ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل کرے گا۔ سیمینار و ورکشاپ رسومات عزاداری کا متبادل نہیں بن سکتے۔ آیت اللہ سید محمد رضا گل پگائنی نے 23 ذی الحج 1398 ہجری میں مسجد اعظم قم میں علماء و طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اگر مراسم عزاداری کی جگہ صرف تقاریر و خطاب کا سلسلہ شروع کیا گیا جو ثمرات عزاداری ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کا عشر اشیر بھی ہمیں نہ مل سکے گا، اور اگر ہمیں مطلوبہ فوائد حاصل ہو بھی گئے تب بھی یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکے گا اور اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ عزاداری لوگوں کا دین بن چکی ہے، یہ لوگوں کے گوشت پوشت و خون میں شامل ہو چکی ہے۔ اگر مراسم عزاداری کو روکنے کی کوشش کی تو اس دوسری قسم کی تقاریری مجالس کو ختم کرنے میں بھی دشمن جلد کامیاب ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی ام رباب اکثر ہی مرثیہ پڑھتی تھیں، اے وہ جو کہ ایک نور تھا اب کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، خدا آپ کو نیک جزا دے، آپ میرے لیے ایک پناہ گاہ تھے اور میرا انحصار آپ پر تھا، اور آپ ہمارے ساتھ رحمت اور دینداری سے گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کے بعد یتیموں اور درخواست کرنے والوں کا سہارا اور پناہ گاہ کون ہے، اور کون ان کی حاجات کو پورا کرے گا؟ خدا کی قسم آپ کے بعد کسی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، یہاں تک کہ مٹی و خاک میں دفن ہو کر چھپ جاؤں گی۔ شیعت پر اعتراض کا جواب۔ شہادت کا علم ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے؟ جان کیوں نہ بچائی؟ تمام ائمہ خدا کی طرف سے دیے گئے علم غیب کے مالک تھے، مگر وہ اس علم کا ہر وقت استعمال نہ کرتے تھے۔ اس علم غیب سے جب وہ یہ جانتے تھے کہ اس وقت حکمت الہی کے خلاف ہے کہ وہ شہید ہو جائیں تو وہ شہادت سے نجات کا ہر وسیلہ اختیار کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک بار ہارون کی طرف سے بھیجے گئے زہر آلود خرمے کو نہیں کھایا اور فرمایا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ البتہ جب معلوم ہوتا ہے کہ حکمت الہی میں شہید ہو جانے میں خدا کی مصلحت ہے تو وہ تسلیم و رضا کی منزل پر فائز ہونے کی وجہ سے کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں فرماتے تھے۔ جس طرح محاذ جنگ کے مجاہد کو اگر یقین بھی ہو کہ وہ مارا جائے گا تب بھی اس کے لیے وہاں سے جان بچا کر بھاگنا حرام ہے۔ آقائے محسن قراتی تفسیر نمونہ میں فرماتے ہیں کہ علم غیب کا استعمال ہر جگہ کمال کی علامت نہیں بلکہ بعض اوقات نقص بھی ہے۔ مثلا شب ہجرت مولا علی جب بستر رسول پر سوئے تو اگر علم غیب کے استعمال سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کسی خطرے سے دوچار نہ ہوں گے تو آپ کے لیے کوئی کمال نہ تھا، کیونکہ اس صورت میں کوئی بھی بستر رسول پر سونے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہاں پر کمال یہ تھا کہ اس علم غیب سے استفادہ نہ کیا جائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ شرم و حیا کا سرچشمہ تھیں اور سختی کے ساتھ پردے کی پابند تھیں۔ مدینہ اور کوفے میں مولا علی کی ظاہری خلافت کے دوران کسی نامحرم کی نگاہ جناب زینب پر نہیں پڑی تھی۔ بشیر ابن حزیم اسدی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ایسی با عفت
اور باحیا عورت کو نہیں دیکھا جو اتنے مستحکم انداز سے عوام سے خطاب کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر مصیبت پر صبر کرنا اور پوشیدہ رکھنا ثواب کا باعث ہے، سوائے ہمارے غم میں آنسو بہانے کے، کیونکہ ہمارے غم کا اظہار و اعلان بہت اجر رکھتا ہے۔ روز عاشور حضرت زینب کی حسرت۔ جناب زینب روز عاشورہ اپنے 2 بیٹوں کو لے کر امام حسین کے پاس آ کر فرماتی ہیں، میرے جد ابراہیم نے قربانی دی تھی، آپ بھی میری اس قربانی کو قبول کیجئے۔ اگر عورتوں پر جہاد کرنا واجب ہوتا اور جنگ کرنا ان کے لیے درست ہوتا تو میں ہر لمحہ آپ پر 1000 جانیں فدا کرتی اور 1000 مرتبہ شہادت کی طالب ہوتی۔ نوحہ و مرثیہ و قصیدہ سن کر آیت اللہ سید عبد الحسین الامینی کی کیفیت۔ صاحب کتاب غدیر علامہ امینی اہل بیت کی شان میں قصیدہ سن کر خوشی سے اور نوحہ و مرثیہ کو سن کر غم سے اس قدر متاثر و مہوو ہو جاتے تھے کہ انہیں زمان و مکان کا احساس بھی ختم ہو جاتا تھا، اور وہ اپنی روح کو اسی کیفیت اور مناظر میں محسوس کرتے تھے جو اس قصیدے نوحہ و مرثیہ میں بیان ہو رہی ہوتی تھی۔ مجلس عزا کے تبرک کا اہتمام کرنے کا ثواب۔ حضرت موسیٰ کی مناجات کے جواب میں اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے، میں اس میں برکت ڈال دوں گا، یہاں تک کہ اس کا 1 درہم 70 درہموں کے برابر ہو جائے گا، اور اسے گناہوں سے پاک صاف جنت میں داخل کروں گا۔ اور مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو بھی عاشورہ یا عاشورہ کے علاوہ اس کی محبت میں 1 قطرہ آنسو بہائے گا، میں 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ ام المصائب حضرت زینب کبریٰ۔ حضرت زینب صبر و استقامت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ زندگی میں اتنے مصائب سے دوچار ہوئیں کہ تاریخ میں آپ کو ام المصائب کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کی خون میں غلطہ لاش پر پہنچی تو آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، بار الہ تیری راہ میں ہماری اس قلیل قربانی کو قبول فرما۔ زندان سے روانگی کے وقت حضرت زینب نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل شام، ہم ایک امانت اس قید خانے میں چھوڑے جا رہے ہیں، جب تم اس بچی کی قبر پر آنا جو اس دیار غریب میں دفن ہے، اس کی قبر پر پانی ڈالنا اور چراغ جلانا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس بات پر خوش ہو کہ جنت کے اعلیٰ درجات میں تم ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کرو اور ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کرو۔ حائر حسینی کیا ہے؟ قبر امام حسین کے ارد گرد کی جگہ حائر حسینی کہلاتی ہے۔ جب متوکل عباسی معلوم نے حکم دیا کہ قبر امام حسین کے اوپر بنی عمارت کو منہدم کر کے اس زمین پر پانی چھوڑ دیا جائے تو پانی تو چھوڑا گیا، لیکن پانی قبر کے قریب رک گیا اور قبر مبارک پانی میں نہ ڈوبی، تو اس جگہ کو اسی بنا پر مقام حائر کہا جاتا ہے، اور آج یہ حائر حسینی کے نام سے معروف ہے۔ حائر حسینی کی وجہ تسمیہ میں سب سے مشہور قول یہی ہے۔ حائر حسینی پر بنی عمارت کا انہدام۔ ہارون رشید اور متوکل عباسی نے کئی بار حائر پر تعمیر شدہ عمارت کو منہدم کیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے آثار مٹ جائیں اور لوگ وہاں زیارت کے لیے نہ آئیں۔ متوکل نے اس غرض سے حکم دیا کہ حائر کی زمین میں ہل چلایا جائے اور مقبرے پر پانی چھوڑ دیا جائے۔ تخریب و انہدام کا تازہ ترین اقدام اس وقت انجام پایا جب دشمنان اہل بیت نے سن 1216 ہجری میں کربلا پر حملہ کیا۔ اس حملے میں شہر کے باشندوں اور زائرین حسینی کا قتل عام کیا گیا، حائر حسینی کو منہدم کیا گیا اور اموال کو لوٹ لیا گیا۔ حائر حسینی کیا ہے؟ حائر حسینی کربلا میں مدفون شیعان اہل بیت کے تیسرے امام حسین علیہ السلام کے روضے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا نام ہے۔ سب سے پہلے یہ لفظ امام صادق علیہ السلام نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت و ثواب بیان کرتے ہوئے قبر امام اور اس کے ارد گرد کے محصور علاقے کو حائر کا نام دیا۔ رفتہ رفتہ یہ لفظ شیعان اہل بیت کے ہاں رائج ہوا اور حرم امام حسین علیہ السلام اور اس کی حدود کو حائر حسین علیہ السلام اور حائر حسینی کہا جانے لگا۔ واقعہ کربلا کو واقع الطف کیوں کہا جاتا ہے؟ طف کے معنی ہے نہر کا کنارہ۔ دریائے فرات کے اس کنارے کو طف کہا جاتا ہے جو بصرہ سے حیت تک تھا۔ اسی مناسبت سے علقمہ کے اس کنارے کو بھی طف کہا جاتا ہے جس میں کربلا واقع تھی، اس لیے واقع کربلا کو واقع الطف کہا جاتا ہے۔ قبر امام حسین علیہ السلام کے اطراف میں مسافر کے لیے نماز کے قصر یا تمام کا حکم۔
آیت اللہ سستانی کے فتوے میں قبر امام حسین علیہ السلام کے اطراف میں 11.5 میٹر کے اندر مسافر کو یہ اختیار ہے کہ نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی۔ اس سے زیادہ فاصلہ ہو جائے تو پھر 10 روز سے کم کے قیام میں نماز قصر ہی پڑے گا۔ مسجد کوفہ اور سہلہ میں بلکہ پورے شہر کوفہ میں مسافر کو یہ اختیار ہے کہ 10 روز سے کم کے قیام میں مسافر نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی، لیکن عراق میں شہر کوفہ کے علاوہ کوئی اور شہر مثلا نجف اشرف یا حائر حسینی کے علاوہ شہر کربلا کے دیگر علاقوں میں یہ اختیار نہیں ہے۔ صاحب اولاد ہونے کا مجرب نسخہ بحر الانوار اور کامل زیارات میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر شہر تک پہنچی تو 1 لاکھ بانجھ عورتیں آپ کی قبر کی زیارت کے لیے کربلا گئیں اور زیارت کی برکت سے سب صاحب اولاد ہو گئیں۔ حائر حسینی کی وجہ تسمیہ، اس مقام کے حائر کہلانے اور اس لفظ کے رائج ہونے کے اسباب کے بارے میں کئی اقوال ہیں، اور سب سے مشہور قول یہ ہے کہ جب متوکل عباسی حکومت 232 تا 247 ہجری نے حکم دیا کہ قبر کے اوپر بنی عمارت کو منہدم کر کے اس زمین پر پانی چھوڑ دیا جائے، چنانچہ پانی قبر کے قریب رک گیا اور قبر پانی میں نہ ڈوبی، اور اسی بنا پر یہ مقام حائر کہلایا۔ دوسرا قول یہ کہ امام صادق علیہ السلام نے متوکل عباسی کی پیدائش سے برسوں قبل اس مقام کو حائر کا نام دیا تھا۔ تیسرا قول یہ کہ 2 صدی ہجری کے آغاز میں مرقد مطہر کے گرد ایک دیوار تعمیر کی گئی تھی اور اس دیوار کے اندر کے حصے کو حائر کہا گیا، اور لگتا ہے کہ یہ دیوار امویوں نے بنائی تھی تاکہ زائرین کی تلاشی لینا اور ان کی نگرانی کرنا آسان ہو۔ چوتھا قول یہ کہ یہ علامتی اور رمزی سے لفظ بروئے کار لایا گیا کیونکہ یہ لفظ امیوں کی توجہ کم ہی زائرین کی نسبت کی جانب مبذول کرتا تھا۔ حرم امام حسین علیہ السلام میں اذن دخول آنسو ہیں۔ آیت اللہ تقی بہجت۔ حائر حسینی کا لفظ زیارت امام حسین علیہ السلام میں آیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلا اور اس کا ارادہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے اور اگر وہ پابیادہ ہو تو خداوند متعال ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا کرے گا اور اس کا گناہ مٹا دے گا، حتیٰ کہ وہ حائر میں پہنچتا ہے تو خداوند متعال اس کو نیکوکاروں، مصلحین اور پسندیدہ اور بزرگیدہ افراد کے زمرے میں لکھ دیتا ہے۔ جب مناسک و اعمال کو مکمل کرتا ہے خداوند متعال اس کو فائزین، کامیاب افراد کے زمرے میں قرار دیتا ہے، حتیٰ کہ واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے اعمال ابتدا سے شروع کرو، تمہارا تمام سابقہ گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب کوثر بھی ہے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن کی شہادت کے بعد لوگ حضرت امام حسین کو بہت زیادہ سخاوت کرنے اور کرم کرنے کی وجہ سے کوثر کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم مجاب کی حائر حسینی کے قریب سکونت۔ ائمہ معصومین کی طرف سے حائر حسینی کی تعظیم و تکریم پر تاکید اور مستنصر عباسی کے دور میں کسی حد تک زیارت امام حسین علیہ السلام کی آزادی کے باعث علیویوں میں سے ایک جماعت نے حائر حسینی کے ارد گرد سکونت اختیار کی، جن میں سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ابراہیم مجاب بن محمد عابد تھے۔ ابراہیم مجاب کا مزار حرم کے مغربی رواق میں ہے۔ مجلس و ماتم طاغوت کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ مومنین کو مجلس و ماتم کے انعقاد میں بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ ان کی تعداد ان بڑی طاقتوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ وہ طاقتیں جو اسلام کو مٹا دینا چاہتی ہیں، روحانیت کو ختم کر دینا چاہتی ہیں، یہ مجلسیں اور یہ ماتمی دستے انہیں خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ مجالس عزا کے خصوصی احترام کی ایک اہم وجہ آیت اللہ العظمیٰ عقائق خوئی فرماتے ہیں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر معصومین علیہم السلام کا آنا امر ممکن ہے، کیونکہ بعض روایت اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ کربلا میں پاؤں سے اپاہج صحابہ رسول کی شہادت۔
اسلم یا مسلم بن قصیر الازودی صحابی رسول تھے، جنگ جمل میں پاؤں میں تیر لگنے سے اپاہج لنگڑے ہو گئے تھے۔ کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد اسی اپاہج حالت میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جا ملے اور لشکر یزید کے پہلے حملے ہی میں جام شہادت نوش کیا۔ اس فداکار اسلام نے نواز رسول کی حمایت میں اپنی اس اپاہج حالت کے باوجود جان قربان کر کے ثابت کیا کہ اسلام کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ مولا کائنات علیہ السلام کا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ننھے ہاتھ دیکھ کر گریہ کرنا۔ علامہ صدر الدین لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ایک دن گھر میں آئے تو فرمایا میرے نور نظر کو میرے پاس لاؤ۔ سفید چادر میں لپیٹ کر حضرت عباس آپ کو دیے گئے۔ آپ نے چہرے عباس سے پردہ ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا، کپڑے سے حضرت عباس کے ننھے ہاتھوں کو نکالا اور دست و بازو، کلائی اور سر و پنجہ کو بغور دیکھا۔ چشم مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت ام البنین کے اصرار کرنے پہ بتایا کہ آج وہ دن یاد آ گیا جس دن ہمارے اس فرزند کے دونوں ہاتھ جفا اور ستم پرور مسلمانوں کی تلواروں سے کاٹے جائیں گے، اس کے سر پر گرز آہنی اور سینے پر نیزہ لگے گا اور یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ام البنین بے چین ہو کر رونے لگیں۔ تمام کامیابیاں عزاداری کی مرہون منت ہیں۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں میرے درس دینی میں کامیابی کی وجہ درس کے ساتھ ساتھ مجالس توسل، ذکر مصائب اور سینہ زنی ہے۔ قبولیت دعا کے لیے نام زینب کافی ہے۔ مرحوم مرزا ابو القاسم قمی صاحب الکتاب قوانین الاصول جو عظیم علماء و مراجع میں سے تھے، صاحب کرامات بھی تھے، حضرت زینب کے اسم مقدس سے توسل کیا کرتے تھے اور استجابات دعا کا سبب سمجھتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو حسین کے مصائب پر روئے، وہ جنت کی نعمات کو دیکھ کر ہنستی ہوئی نظر آئے گی۔ دریائے فرات پر حضرت عباس کی دعا، اے میرے پالنے والے، تیرے نبی کے بچوں کی خاطر تھوڑا پانی لینے آیا ہوں، خدایا تو ایسا انتظام کر دے کہ میں صرف ایک مشکیزہ خیمے میں پہنچا دوں۔ شہادت امیر المومنین کے بعد حضرت ام البنین کا شادی نہ کرنا۔ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد آپ کی ایک زوجہ کے رشتے کی بات نکلی۔ اس سلسلے میں حضرت ام البنین سے صلاح و مشورہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا سزاوار نہیں ہے کہ علی کے بعد ہم کسی دوسرے مرد کے گھر میں جا کر اس کے ساتھ ازدواجی زندگی کا عہد و پیمان باندھیں۔ حضرت زینب کی ہمت و حوصلہ، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو خون بھری حالت میں خیمے کی طرف لائے اور لاشِ علی اصغر کو حضرت زینب کے سپرد کر دیا۔ ہم شکل پیغمبر علی اکبر کی صورت اور سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے کہ اور آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو مقتل کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا میرے معبود، شاہد رہنا اس قوم پر کہ ان کی طرف وہ جوان لڑنے جا رہا ہے جو سب سے زیادہ صورت و سیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے، اور جب ہم تیرے رسول کی زیارت کے متمنی ہوتے تھے تو اسی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ غم حسین میں بلند آواز سے گریہ کرنے کا ثواب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدایا ہماری خاطر بلند آواز سے رونے والی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ محدث قمی نے مناقب بن شہر عاشور کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنازہ امام حسن علیہ السلام پر تیر بارانی بھی ہوئی اور دفن کے وقت 70 تیر آپ کے جسد مبارک سے نکالے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص پانی پی کر امام حسین اور ان کے اہل بیت کو یاد کرے اور ان کے قاتلان پر لعنت کرے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا اور 1,00,000 گناہ مٹا دے گا اور 1,00,000 درجے اس کے بلند کرے گا، اور اس کو اس قدر ثواب ہوگا کہ گویا 1,00,000 بندے اس نے راہ خدا میں آزاد کیے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوشحال اور مطمئن محشور کرے گا۔ کیا شعار یا رسومات کے لیے روایت ضروری ہے؟
آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ شاعر اور رسومات کی بداوری کے لیے کسی روایت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہر جائز عمل میں تعظیم شاعر مستحب ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب امام حسین شہید ہوئے تو ان کے جسم مبارک پر 320 اور کچھ زخم آئے۔ روایت ہے کہ تمام زخم بدن کے اگلے حصے پر تھے کہ انہوں نے ہرگز دشمن کی طرف پشت نہیں کی۔ گھر کے مردوں کے لیے سیرت معصومین سے ایک سبق۔ جب بھی حضرت زینب مسجد نبوی میں اپنے جد رسول اللہ کی قبر پر حاضری دینا چاہتی تو امیر المومنین حکم دیتے تھے کہ رات کی تاریکی میں جائیں، اور حسن و حسین علیہم السلام کو ہدایت کرتے تھے کہ بہن کے ساتھ میں جائیں۔ چنانچہ ایک بھائی آگے ہوتے، ایک بھائی پیچھے، اور حضرت زینب درمیان میں ہوتی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کو والد کا حکم تھا کہ قبر رسول اللہ پر لگا ہوا چراغ بھی بجھا دیں تاکہ نامحرم کی نگاہ زینب پر نہ پڑے۔ یہی ہے مازنی کہتے ہیں کہ میں مدینے میں طویل عرصے تک امیر المومنین کا ہمسایہ تھا۔ خدا کی قسم اس عرصے میں مجھے کبھی بھی حضرت زینب نظر نہ آئی اور نہ ہی ان کی آواز سنائی دی۔ زہیر بن قین طبیب لشکر حسینی۔ مجلس حسین علیہ السلام کا تبرک بیماریوں سے شفا کا وسیلہ۔ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کے پرنسپل مولانا عدیل اختر صاحب بیان کرتے ہیں کہ زمانے طالب علمی میں تبرک پر بات نکلی تو شمس العلماء سید سبط حسن نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھے اور افطار کے بعد یہ دعا کر کے بستر پر آئے کہ اے زہیر بن قین طبیب لشکر حسینی میرے مریض کے لیے دعا تجویز کیجیے، تو خواب میں ایک بزرگ اس بیماری کا نسخہ لکھوا دیں گے۔ ایک مریض کی بہن نے بھائی کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھ کر حسب ہدایت دعا کی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور وہ مریضوں کو نسخے لکھوا رہے ہیں۔ بہن نے بھائی کے مرض کی دوا چاہی تو جواب ملا کہ وہ خود دوا نہیں کرتا۔ عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے، بہت دوا کی۔ فرمایا وہ مجلس حسین کا تبرک نہیں لیتا۔ صبح ہوئی تو خاتون نے واقعہ بیان کیا۔ بھائی نے تسلیم کیا کہ بے شک میں بعض اوقات رش کی وجہ سے مجلس سے نکلتے وقت تبرک نہیں لیتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پہلی مجلس میں شریک ہو کر مجمع میں زحمت اٹھا کر تبرک لیا تو مرض جاتا رہا۔ فقہ عزاداری۔ ماتم کرتے ہوئے مردوں کو اور خواتین کا دیکھنا۔ کچھ ویڈیو سیڈیز ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں بعض نوجوان بغیر قمیض کے ماتم داری کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا خواتین کے لیے ایسی ویڈیو دیکھنا جائز ہے؟ جواب، خاتون کے لیے بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کے جسم کے وہ حصے دیکھے جن کا دیکھنا متعارف نہیں ہے، جیسا کہ سینہ یا پیٹ کا حصہ، اور براہ راست نظر ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ام البنین کی جنت البقیع میں شدت سے گریہ وزاری۔ حضرت ام البنین اپنے بیٹوں کی شہادت سے باخبر ہونے کے بعد ہر روز اپنے پوتے عبید اللہ فرزند عباس کے ساتھ قبرستان بقیع جایا کرتی تھی اور وہاں پر خود ان کی اپنی انشاء کی ہوئی اشعار پڑھا کرتی تھی اور نہایت دلسوز انداز میں گریہ کرتی تھیں۔ اہل مدینہ ان کے ارد گرد جمع ہوتے اور ان کے ساتھ گریہ کرنا شروع کرتے تھے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ مروان بن حکم جو اہل بیت کا سخت دشمن تھا بھی آپ کے ساتھ گریہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری نماز کی شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام پر سلام کیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی روایت کی بنا پر ایسا کرتے ہیں تو فرماتے کہ نہیں، کوئی روایت تو نہیں ہے، لیکن میں اس نماز، ذکر اور یاد خدا کو امام حسین کے مرہون منت جانتا ہوں۔ یہ مکتب آج امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے زندہ ہے۔ شیعت پر اعتراض کا جواب۔ ہم تبرکات کو بوسہ کیوں دیتے اور مس کرتے ہیں؟ معصوم اور مقدس ہستیوں سے نسبت کی وجہ سے ان تبرکات در و دیوار یا زری کو بوسہ دیا جاتا ہے اور انہیں مس کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی بینائی اللہ براہ راست بحال کر سکتا تھا، مگر حضرت یوسف کی قمیض آنکھوں پر مس کرنے سے ان کی بینائی لوٹائی گئی۔ دیکھیے سورہ یوسف آیت نمبر 93۔ روایت میں کہ رسول اللہ جب وضو کرتے تھے تو لوگوں کا ہجوم لگ جاتا تھا اور ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ وضو کے پانی کا ایک قطرہ ہی تبرکن مل جائے، حتیٰ کہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔
جس کو پانی نہ ملتا وہ دوسروں کے ہاتھوں کی نمی سے اپنے ہاتھوں کو مس کرتا تھا۔ اگر وضو کے پانی کو مس کرنا اور اسے متبرک سمجھنا شرک ہوتا تو رسول حتماً انہیں اس برے کام سے روکتے اور منع کرتے، لیکن پیغمبر ایسا نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں غذا تناول فرماتے تھے یا پانی پیتے تھے، اصحاب اسے متبرک جانتے تھے اور اسے مس کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے توسل اور ان کی زیارات مقامات عالیہ پر فائز کرتی ہیں۔ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ جو بھی کسی معنوی یا روحانی حوالے سے کسی مقام تک پہنچتا ہے وہ امام حسین کی زیارت اور ان سے توسل ہی کے نتیجے میں پہنچتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد گریہ کا سبب یہ ہے۔ ابن خارجہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا اور آپ کے قاتلوں پر لعنت بھیجی۔ اس موقع پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رونا شروع کیا اور ہم بھی رونے لگے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، حسین بن علی علیہ السلام سے فرمایا تھا، میں کشتہ گریہ ہوں، کوئی بھی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ آنسو بہائے گا۔ مراسم عزاداری پر شکوک کا اظہار حیرت انگیز ہے۔ آیت اللہ عز الدین حسینی موسوی زنجانی نے 27 رجب 1401 ہجری کو شیخ علی ربانی خلخالی کے خط کے جواب میں فرمایا، آپ نے کہا ہے کہ میں مراسم عزاداری کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں تو یقین کیجئے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن مسلمہ اور یقینی امور نہ صرف زیر بحث لائے جائیں گے بلکہ ان کے جائز و ناجائز ہونے کے سوالات اٹھائے جائیں گے، اور سوچا بھی نہ تھا کہ اپنی زندگی میں ایسے عجائبات زمانہ بھی مجھے دیکھنا ہوں گے۔ روز عاشور حبیب ابن مظاہر کی رجز خوانی۔ روز عاشورہ حملوں کے دوران حبیب ابن مظاہر کا رجز کچھ یوں تھا، میں حبیب ہوں اور میرے والد مظہر ہیں، میں میدان کارزار کا شہسوار ہوں اور جنگ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوں۔ تمہیں عددی برتری حاصل ہے لیکن ہم راہ حق میں تم سے زیادہ وفادار اور زیادہ صابر ہیں۔ ہم اظہر اور اعلیٰ حجت ہیں، در حقیقت ہم تم سے زیادہ پرہیزگار اور زیادہ مقبول ہیں۔